اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو بار بار حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے، لیکن آپ یقین کریں میں جب بھی عمرہ کے لیے آتا ہوں تو مجھے بہت افسوس ہوتا ہے لوگوں کی حالت کو دیکھ کر۔ آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ لوگ طواف کے دوران کیا کر رہے ہیں۔ وہ بھی ایک زمانہ تھا کہ لوگ طواف کے دوران گڑ گڑا کر روتے تھے، اپنے رب کو مناتے تھے کہ یہی ہمارے لیے موقع ہاتھ آیا ہے، یہ بیت اللہ شریف اللہ نے ہمیں پہنچا دیا ہے، ادھر اپنے فضل سے اپنے کرم سے ادھر پہنچا دیا، تو ہم اپنے رب کو راضی کریں۔ طواف کے دوران اپنے گناہوں سے معافی مانگا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے، لیکن آج کل بہت افسوس ہو رہا ہے کہ جس کو بھی دیکھو، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو چاہے بچہ ہو، ہاتھ میں بڑا موبائل پکڑا ہوا ہوگا، طواف کے دوران وہ اپنی سیلفیاں لیتا رہا ہوگا، وہ ویڈیو کال کر کے باتیں کر رہا ہوگا، طواف کی طرف تو توجہ ہی نہیں۔ اللہ تعالی ہماری حالت پر رحم فرمائے۔ ادھر طواف میں بھی سیلفیاں کا سلسلہ جاری، ادھر جب آپ مدینہ پہنچیں گے تو ادھر آپ کو بہت افسوس ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت کرتے ہوئے، سلام کرتے ہوئے سلام بھی بھول گئے ہیں، بس موبائل فون پہ میں اس وقت روزے میں ہوں، ویڈیو کال کا سلسلہ چل رہا ہے، لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ میں روزے پہ گیا۔ یہ سخت ترین بے ادبی ہے۔ سورہ حجرات دیکھیں، سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آواز سے آواز بھی اونچی نہ کرو، ورنہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگا۔ علماء فرماتے ہیں کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کا ادب ضروری تھا، اسی طرح روضہ مبارک میں بھی جب آپ جائیں تو اپنی آواز کو پست رکھیں، اپنی آواز کو بھی اونچا نہ کریں۔ آواز تو کیا، لوگ موبائل کا پیچھے نہیں چھوڑ رہے۔ موبائل، آپ یقین کریں میں جب بھی روضہ مبارک روضہ اطہر پہ جاتا ہوں مجھے بہت افسوس ہوتا ہے لوگوں کی حالت کو دیکھ کر، بہت افسوس ہوتا ہے کہ یہ سب بے ادبی میں شامل ہے۔ لوگ سخت بے ادبی کرتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، کہ ادھر آپ سلام کر رہے ہیں، ادھر موبائل کا سلسلہ جاری ہے، ویڈیو چل رہا ہے، ویڈیو کال ہو رہی ہے، ویڈیو بنا رہے ہیں، تصویریں کھینچ رہے ہیں، یہ ادب ہے؟ خدا را اپنے اعمال کو ضائع نہ کریں، ان کرتوتوں سے بچ کر رہیں۔ جب بھی آپ روضہ اطہر میں داخل ہوں، اللہ تعالی ہم سب کو بار بار ادب و احترام سے روضہ مبارک روضہ اطہر پر حاضری دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ادب و احترام کے ساتھ جب بھی آپ داخل ہوں پہلے یہ کام کریں کہ موبائل کو بالکل آف کر دیں۔ یہ میرا آپ کو عاجزانہ نصیحت ہے، ورنہ قیامت کے دن آپ کو پتہ چلے گا۔ میرا تو دل درد کرتا تھا جب میں روضہ مبارک پر جاتا تھا اور لوگوں کی حالت کو دیکھتا، میں نے کسی کو بھی نہیں دیکھا کہ وہ رو رہے سوائے ایک دو شخص کے، کہ روضہ مبارک میں رو رہا ہے، طواف میں رو رہا ہے۔ ایک مہینے کے سفر میں میں نے صرف 2 یا 3 اشخاص کو دیکھا جو رو رہے ہوں طواف اور روضہ میں، باقی سب اپنے موبائل میں مصروف، تصویروں میں مصروف، ویڈیو کال میں مصروف۔ خدا را قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دو گے؟ ویسے آپ کسی کو کعبہ دکھانا چاہتے ہیں اپنے گھر والوں کو فون کریں، لیکن طواف کے دوران نہیں۔
ویسے ویڈیو کال کریں بغیر طواف کے. یہ تو طواف بھی ہو رہا ہے، ویڈیو کال بھی ہو رہی ہے، طواف بھی ہو رہا ہے، ویڈیو بھی بن رہی ہے، تصویریں بھی کھینچی جا رہی ہیں. اگر آپ نے وہ حالت دیکھی آپ یقیناً تھوڑا سا بھی آپ کے دل میں درد ہوگا تو آپ کو بہت افسوس ہوگا.